ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اور آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو قرآن مجید میں بار بار اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء کرام اور رسول اعظام کا اسی لیے ذکر کرتا ہے قرآن میں جا بجا، تاکہ خدا کے بندے قیامت تک آنے والے ان کی زندگی سے سبق حاصل کرے، ان کی زندگی سے نصیحت حاصل کرے، ان کی حیات مبارکہ سے اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو سورہ ہود میں فرمایا کہ لوگوں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، تین صفات کا ایک ہی آیت میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ بے شک ابراہیم بہت حلم فرمانے والے تھے، یعنی بردباری کرنے والے، صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے تھے۔ یہ پہلی صفت۔ پھر دوسری صفت فرمایا کہ بہت آہ وزاری کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ آہ وزاری کیا کرتے، خوف خدا سے، خشیت الہی سے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ اور تیسری صفت بیان کیا منیب۔ منیب کے معنی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے والے تھے، یعنی سارے جہاں سے کٹ کر، ساری دنیا سے جدا ہو کر، کٹ کر خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہونے والے تھے۔ تو تین صفتیں بیان کی۔ ایک ہے صبر کرنا، برداشت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے، کفر و شرک سے روکتے، گناہوں سے روکتے، تو قوم آپ کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتی، ظلم و زیادتی کیا کرتی، اس پر بھی آپ صبر کیا کرتے۔ اسی لیے فرمایا کہ ابراہیم حلیم ہے، حلم فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح فرمایا آہ وزاری کرنے والے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اتنا کثرت سے رویا کرتے، اتنی کثرت سے آپ رویا کرتے، آہ وزاری کیا کرتے کہ آپ کے سینے میں خوف خدا سے، خشیت الہی سے آپ کے سینے کی جو آواز ہوتی، وہ آواز 1 میل کے فاصلے تک سنائی دی جاتی تھی۔ 1 میل کا فاصلہ کتنا ہوتا؟ 1 میل کا فاصلہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہوا کرتا۔ اتنی دوری تک، اتنی لمبائی تک اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف خدا، خشیت الہی سے جو سینے کی جو آواز ہوتی خوف خدا سے، جو کیفیت ہوتی، 1 میل کے فاصلے سے لوگ سن لیا کرتے۔ یہ اسی لیے کہ جو اللہ کا نیک اور محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے، اسی کے دل میں خوف خدا، خشیت الہی کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے رویا کرتا ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے رجوع ہویا کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ خدا کے بارگاہ میں اسے رونا چاہیے جو گنہگار ہو، اسے رونا چاہیے جو نافرمان ہو، خدا کا ڈر اسے ہونا چاہیے جو گناہ کرے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا جو ہمیں رونا چاہیے، ہم نے کون سی غلطی کی جو ہمیں ڈرنا چاہیے خدا سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ شیطانی وسوسے ہے۔ یاد رکھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا رکھنے والے، خشیت الہی رکھنے والے، اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا سے رونے والے، یہ وہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کیا کرتا ہے۔
جو خدا کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے خدا کا اتنا خوف ہوا کرتا ہے. یہ خدا کے قدوس کا یہ قانون ہے. اسی لیے حدیث پاک ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ اے میرے امتیو، تم بھی خوف خدا سے، خشیت الہی سے رونے والے بنو. ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں خدا کے خوف سے رو، اگر رونا نہیں بھی آتا تو روئے جیسی صورت بناؤ. کیوں؟ اسی لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر جہنمیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. قیامت کے دن جہنمی روتے رہیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو اتنے بہیں گے کہ اگر ان آنسوؤں پر ایک کشتی کو رکھ دیا جائے تو کشتی تیرنے لگ جائے. اتنی کثرت کے ساتھ روئیں گے وہ لوگ جو دنیا میں خدا کا خوف نہیں رکھا کرتے تھے، جن کو خدا کا ڈر نہیں تھا، خشیت الہی سے روتے نہیں تھے. کل قیامت کے دن انہیں بہت زیادہ پچھتاوے کا رونا پڑے گا، اور وہ رونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. قیامت کے دن انسان بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، جہنم کی کھولتی ہوئی آگ کو دیکھ کر بندہ جب روئے گا، کثرت سے روتا رہے گا، اس وقت اس کا رونا ایک لمحے کا بھی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے. اور دنیا میں جو خوف خدا سے روتا ہے، خشیت الہی سے روتا ہے، جن کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی، مکھی کا جو سر ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلے، دنیا کے لالچ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں نکلے، دنیا کی طلب میں نہیں نکلے، اللہ کے ڈر سے، خدا کے خوف سے یا جہنم کے عذاب سے ڈر کر کسی کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلتا ہے، اللہ پاک اس ایک آنسو کی برکت سے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیا کرتا ہے. اس کا چہرہ جہنم کی آگ پر اللہ حرام کر دیتا ہے. اسی لیے کہ یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے پر میرے خوف کی وجہ سے ایک آنسو نکل آیا تھا. اللہ اکبر. اور ایک حدیث پاک ہے، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں خوف خدا سے، خدا کے ڈر سے تنہائی میں رویا کرو. اسی لیے میرا آقا فرماتے ہیں جو خدا کے خوف سے روتا ہے، رویا کرتا ہے، اللہ پاک اسے کبھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں فرمائے گا، دوزخ کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، وہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکے گا. کیوں؟ حضور نے ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس طرح ایک جانور سے دودھ نکالتے ہیں، دودھ نکالنے کے بعد جب دودھ نکل گیا جانور کی تھن سے، جب نکل گیا تو دوبارہ اس کی تھن میں داخل نہیں کر سکتے، دوبارہ وہ دودھ اسی جانور کی تھن میں واپس جس طرح نہیں جا سکتا، اسی طرح جو بندہ خوف خدا سے دنیا میں روئے گا اللہ پاک اسے بھی جہنم کی آگ سے ایسے نجات فرمائے گا کہ وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. تو بہرحال اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن کہتا ہے اواہ، بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ آہو بکا کرنے والے، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رجوع رہ کر بہت زیادہ زار و قطار رونے والے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی زندگی کی پیغام ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں خوف خدا کو داخل کریں. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے من خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ.
جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرا میں قیامت کے دن اسے امن عطا کروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا، میرا خوف میرا خشیت اس کے سینے میں نہ رہی، تو کل قیامت کے دن اسے میرا خوف رہے گا۔ قیامت کے دن جب وہ میرے عذاب سے اور میرے جلال سے میرے غضب سے خوف کھائے گا، تو فرمایا کہ دو خوف دو امن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو دنیا میں خدا سے ڈرا وہ قیامت کے دن نہیں ڈرے گا، وہ امن و امان کے ساتھ میں رہے گا۔ جو دنیا میں خدا سے نہیں ڈرا کل قیامت کے دن اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ تو کامیاب اور عقل مند ہوشیار اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اس دنیا ہی میں خوف خدا سے خشیت الہی سے اپنے آپ کو اپنے رشتے کو مضبوط کرے۔ اور خدا سے ڈرنے کی سب سے اہم علامت یہ ہے کہ بندہ وہ اعمال کو ترک کر دے جن اعمال سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرے جن گناہوں سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خدا سے ڈرنے کی سب سے اہم سب سے بڑی علامت ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری صفت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی۔ پہلی صفت آپ حلم والے بردباری والے، دوسری صفت آپ اواہ یعنی بہت زیادہ آہ و بکا کرنے والے، اور تیسری صفت فرمایا کہ منیب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے والے تھے، ہر لمحہ ہر آن خدا کی بارگاہ میں متوجہ رہا کرتے، دنیا میں اپنے آپ کو اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنی سوچ و فکر کو دنیا میں نہیں رکھتے۔ اس کی مثال دیکھنا ہو، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں اپنے بھیڑ جانوروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے جانوروں کی دولت عطا فرمائی تھی، آپ کے پاس بہت سے بکریاں تھے، بڑے جانور تھے، اونٹ تھے، بیل تھے، بہت سے آپ کے پاس جانور رہا کرتے۔ اتنے جانور تھے کہ ان جانوروں کی حفاظت کے لیے 5000 کتے ان کی حفاظت کیا کرتے، اور ان کتوں کے گلے میں سونے کا پٹا رہا کرتا۔ اتنی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دولت سے اور دنیاوی فراوانی سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں انہیں یاد خدا سے غافل نہیں کرتی۔ وہ دنیا کی نعمتیں ہزاروں نعمتیں ہیں، ان کے پاس ہزاروں جانور ہے، 5000 ان کی حفاظت کے لیے 5000 کتے ہیں، ہر ایک کتے کے گلے میں سونے کا پٹا ہے، لیکن یاد الہی سے غافل نہیں ہے، دنیا میں اپنے دل کو نہیں لگائے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا۔ ایک فرشتہ غار میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا، بڑی پیارے انداز میں پیارے الفاظ کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا۔ مختلف تسبیحات علماء نے بیان کی ہے، سبوح قدوس، یہ جو کلمات ہم اکثر تراویح میں پڑھا کرتے ہیں، تراویح کے درمیان میں، تو وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، خدا کا ذکر کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب کا ذکر سنا، جن کے یہ خلیل ہے، اس رب کا ذکر سنا، چونکہ رب سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ محبت ہم زبان سے آسان کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت بہت سی قربانیوں کو مانگتی ہے۔ محبت میں انسان کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، محبت میں انسان کو بہت کچھ ایثار کرنا پڑتا ہے، محبت میں انسان کو اپنے وجود کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی انانیت کو اپنی خواہشات کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب کا یعنی خدا کا ذکر سنا
تو دل کے اندر خوف خدا کے ذکر کا شوق پیدا ہو گیا، اور جا کر اس انسانی شکل و صورت میں بیٹھنے والے اس فرشتے سے آپ نے کہا کہ کرر، میرے رب کے ذکر کو دوبارہ پھر بیان کر۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تو میں نے خود سے کیا تھا، اب آپ مجھ سے ذکر کروا رہے ہیں تو آپ مجھے اپنے محبوب اپنے رب کے ذکر کا مجھے کیا اجر دیں گے، کیا بدلہ دیں گے؟ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش امتحان تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جتنی میری بکریاں ہیں ساری بکریاں میں تجھے دے دوں گا، بس مجھے میرے رب کا ذکر دوبارہ سنا دے۔ اللہ اکبر۔ اس فرشتے نے اللہ کا ذکر وہی تسبیحات دوبارہ بیان کی۔ جب بیان کر کر وہ فرشتہ خاموش ہو گیا تو آپ نے کہا کہ پھر دوبارہ خدا کا ذکر کر۔ تو فرشتے نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہنے لگے کہ جتنی میرے پاس گائے ہیں وہ سارے جانور گائے تجھے دے دوں گا۔ فرشتے نے پھر اللہ کا ذکر کیا، پھر خاموش بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا کہ دوبارہ خدا کا ذکر کر۔ اس نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا کہ جتنے اونٹ ہیں وہ سارے کے سارے تجھے دے دوں گا۔ اسی طرح آپ مسلسل جتنے آپ کے پاس جانور تھے صرف خدا کے ذکر کو سننے کے لیے، صرف خدا کی تسبیحات کو سننے کے لیے، اپنے رب کے اپنے محبوب کے جن کے یہ خلیل ہے اپنے رب کی تسبیحات کو ذکر کو سننے کے لیے آپ نے سارے جانور کو جو کچھ بھی مال و متاع تھا سب کچھ اس فرشتے کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ مجھے میرے رب کا ذکر سناتے چلا جا۔ آخر میں جب سب کچھ ختم ہو گیا اب فرشتے نے کہا کہ اب کرو گے تو اب کروں گا تو کیا دو گے؟ اب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جتنے جانور ہیں ان کی رکھوالی کے لیے میں خود اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے بیچ دیتا ہوں، بس مجھے میرے رب کا ذکر سنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت، یہ پیار، خدا کے نام سے اتنی محبت، خدا کے ذکر سے اتنی محبت، خدا کے تذکرے سے اتنی محبت کہ بار بار دل کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے، بار بار ذکر خدا کے لیے، خدا کی تسبیح کے لیے دل میں ایسا شوق، ایسا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے سارا ساز و سامان اور سارے جانوروں کو اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو اس فرشتے کے حوالے کر دیا۔ بلاخر فرشتے نے کہا کہ میں ایک انسانی شکل میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں، آپ کے امتحان کے لیے یہاں پر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی دیا ہے یہ سب آپ ہی کا ہے۔ فرشتہ سب کا سب آپ کے حوالے کر کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی سے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، خدا سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ جہاں خدا کا ذکر ہو جائے وہاں پر خدا کے بندے حاضر ہو جائے، خدا کا ذکر بار بار کرتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، ذکر خدا میں، یاد خدا میں اپنی زندگی کو لگا دے۔ اور یہی پیغام اللہ والوں نے دیا ہے، بزرگان دین نے دیا ہے۔ اللہ والوں کی زندگیوں سے یہی پیغام ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا مقصد اور آخری مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا انہوں نے مقصد بنایا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ آپ کی جو صفت منیب ہے، منیب کے معنی رجوع ہو جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جانا ہے، ہر ایک بندے کو خدا کی بارگاہ میں لوٹ جانا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کاروبار میں، تجارت میں، دکانداری میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، بڑی عمارتوں میں، سونے اور چاندی میں، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ایک بندہ مومن کی کامیابی یہ ہے کہ بندہ مومن سب سے کٹ کر خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے، اپنے اندر صفت انابت یعنی خدا کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی صفت کو پیدا کرے۔ جب ہم خدا کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں گے، حدیث پاک ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے
اللہ بھی اس کا ہو جایا کرتا ہے، اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے سب کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک ان نعمتوں کو بھی باقی رکھے گا اور اپنے قرب کی نعمت سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ اور خدا کا قرب یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ کے نیکوکار محبوبین مقربین صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی ساری کوششیں ہوا کرتی ہے۔ تو چنانچہ اس ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ان کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ کیسے خدا سے محبت تھی، کیسے خدا سے پیار تھا، اسی محبت کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو بے یار و مددگار مقام پر، جہاں پر نہ کوئی انسان ہے، جہاں پر نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، آپ نے زمزم کے کنواں جہاں پر آج پانی نکل رہا ہے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدا کے حکم کو پا کر آپ نے اپنی اہلیہ کو، اپنے صاحبزادے کو بھی چھوڑ دیا۔ جانے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہ تم ہمیں ایسے بے آب و گیا جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، ایسے مقام پر تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اہلیہ نے مطالبہ کیا تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر آب و گیا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی انسان، کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن اللہ تمہارا مددگار ہے، میں اللہ کے حوالے کر کر جا رہا ہوں۔ یہی خدا کی بارگاہ کی ذات پر بھروسہ آپ کو نظر آتا۔ جس وقت نمرود کی آگ میں کودنے لگے تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم آپ ہم کو حکم دیجئے، ہم آسمان سے بارش کو برسائیں گے، یہ آگ کو بجھا دیں گے، بس آپ حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تم سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اللہ سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ ہی سے آپ دعا کر دیجئے، اللہ کہ آپ خلیل ہیں، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا، ایک شاعر نے بیان کیا کہ جانتا ہے میرا رب جلیل کہ آگ میں کودنے والا ہے اس کا خلیل۔ یعنی رب تو جانتا ہے، اسے تو پتا ہے، پھر میں کیوں زبان سے بیان کروں؟ اللہ اکبر! یہ مقام توکل ہے، یہ اونچا مقام ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بھی آپ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، لہذا وہ خود میری مدد فرمائے گا۔ دنیا نے دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا گیا کہ جس کے ہزاروں فٹ اونچائی سے اگر کوئی پرندہ بھی وہاں سے گزرتا ہے تو پرندہ جل کر اس آگ میں گر جاتا ہے۔ ایسی دہکتی ہوئی آگ، ایسی تیز آگ جو کئی دن تک جس کو تیار کیا گیا، بھڑکایا گیا، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ڈر، اس کا خوف آپ کے سینے میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کی ذات پر یقین، خدا کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل آپ کے سینے میں تھا۔ اللہ قرآن کہتا ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ تیرے اندر ٹھنڈک کی وجہ سے میرے ابراہیم کو تکلیف ہو جائے۔ فرمایا بَرْدًا وَسَلَامًا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، چونکہ بسا اوقات زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچایا کرتی ہے، زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی والی ہو، جس کی ٹھنڈک کی وجہ سے میرے خلیل کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، جس کی ٹھنڈک کی وجہ سے میرے خلیل کو کوئی اذیت نہ ہو۔ فرمایا برداً وسلاماً، ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی بھی ہو جا ابراہیم پر۔ چنانچہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ تو بہرحال ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہمارے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ
یقین اور توکل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول پاک علیہ السلام کی سچی وفاداری نصیب فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دو مختصر اعلان سماعت فرمائے کہ انشاءاللہ